Ayatollah Khamenei. 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 Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei. ایران supreme leader Ayatollah Khamenei. آخر یہ ہے کون؟ ما همون چیزی را داریم که در طول تاریخ بشریت گردونه معنویت را به پیش برده است. آج سے ٹھیک 86 سال پہلے ایران کے مقدس شہر مشہد کی تنگ گلیوں میں ایک عام سے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ اس وقت دنیا کو اس کی کوئی خبر تھی، نہ ہی کسی کو اندازہ تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر استعمار کے خوابوں کا قاتل بنے گا، عالمی طاقتوں کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھنے لگے گا۔ وہ امریکہ کے غرور کو چیلنج کرے گا، وہ اسرائیل کی نیندیں اڑا دے گا، وہ یورپ کو آئینہ دکھائے گا اور امت مسلمہ کے لیے ایک جیتا جاگتا امید کا نشان بنے گا۔ یہ داستان ایک سپریم لیڈر کی نہیں بلکہ ایک مرد مجاہد کی ہے، جس نے دنیا کے سب سے بڑے سامراج کو للکارا اور اسلامی انقلاب کے پرچم کو سربلند رکھا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جو رہبر بھی ہے، شاعر بھی، انقلابی بھی ہے اور فکری مجاہد بھی، جسے دنیا آیت اللہ سید علی خامنئی کے نام سے جانتی ہے۔ 1962 میں جب شاہ ایران کا ظلم بڑھ چکا تھا، آزادی کا نام لینا جرم تھا، امریکہ کی غلامی میں جکڑی ہوئی بادشاہت ایرانی قوم کی روح کو روند رہی تھی، ایسے میں کچھ جوان تھے جو خاموش نہیں رہے۔ انہی میں ایک نوجوان تھا، نہیم جسم، پرسکون چہرہ مگر دل میں طوفان، نام تھا سید علی خامنئی۔ یہ وہ وقت تھا جب امام خمینی نے آواز بلند کی اور سید علی خامنئی ان کے انقلابی قافلے کے سب سے پہلے سپاہیوں میں شامل ہو گئے۔ یہ کوئی عام عالم نہیں تھے، یہ صرف مسجدوں میں خطبے دینے والے مولوی نہیں تھے، یہ وہ جوان تھا جو قلم بھی جانتا تھا اور بندوق بھی۔ جب 1964 میں امام خمینی کو جلا وطن کیا گیا تو ایران کی گلیوں میں پہلا نعرہ لگانے والوں میں خامنئی بھی تھے۔ پھر شروع ہوا ایک کٹھن سفر، ایک کے بعد ایک تقریر، ایک کے بعد ایک جلسہ اور ایک کے بعد ایک گرفتاری، اور یوں 1979 میں برسوں کی قربانیوں، خون، قید، جلاوطنی اور مسلسل جدوجہد کے بعد اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ ایران میں طاغوتی نظام کا تختہ الٹ دیا گیا اور امام خمینی کی قیادت میں انقلاب اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن دشمن کب خاموش بیٹھتے ہیں؟ انقلاب کی کامیابی ان عالمی طاقتوں کے لیے ایک ناقابل برداشت حقیقت بن چکی تھی جو برسوں سے ایران کی دولت، تیل اور پالیسیوں پر قابض تھیں، خاص طور پر امریکی اور اس کا پروردہ صدام حسین، جنہوں نے 1980 میں ایران پر ایک بھرپور جنگ مسلط کر دی، ایک ایسی جنگ جو 8 طویل اور خونریزہ برسوں پر محیط رہی۔ یہ جنگ صرف توپ و تفنگ کی نہیں تھی، یہ ایمان اور استکبار کے درمیان ایک نظریاتی جنگ تھی، اور اس میدان بلا میں ایک بار پھر وہی چہرے نمایاں ہوئے جو انقلاب کی کوکھ سے نکلے تھے، رہبر معظم سید علی خامنئی، جو اب بھی امام خمینی کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ میدان جنگ سے لے کر سیاسی محاذ تک ہر جگہ موجود نظر آئے۔ وہ صرف زبانی نہیں، عملی طور پر بھی محاذ جنگ پر پہنچے، بارہا فرنٹ لائن پر سپاہیوں کی ہمت بندھاتے، زخمیوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے حوصلے بڑھاتے اور ہر علاقے میں انقلاب کی روح کو زندہ رکھتے۔ یہ صرف ایک روحانی رہنما کا کردار نہیں تھا، یہ ایک سپاہی، ایک لیڈر اور ایک نظریاتی کمانڈر کا کردار تھا۔ اس دوران 1981 میں وہ ملک کے صدر بھی منتخب ہوئے، ایسی حالت میں جب ملک جنگ میں گھرا ہوا تھا، معاشی پابندیاں عروج پر تھیں، دشمن چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر خامنئی نے صدارت کا بوجھ اٹھایا اور سیاسی قیادت کو جنگی فرنٹ سے جوڑ کر ایک مثالی اتحاد قائم کیا۔ ان کا انداز فیصلہ کن تھا۔ امریکہ اور اس کے حواریوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ وہ ایران نہیں جو شاہ کے دور میں صرف احکامات مانتا تھا، یہ ایک بیدار قوم تھی جس کے قائدین صرف کرسی کے نہیں، میدان جنگ کے بھی راہی تھے۔ یہ جنگ اگرچہ 8 سال بعد ختم ہو گئی تھی، لیکن ایران کو جھکانے میں دشمن مکمل ناکام رہے اور
اس شکست میں رہبر معظم سید علی خامنئی کا کردار ناقابل فراموش تھا، ایک ایسا کردار جس نے پوری قوم کو جوڑے رکھا اور انقلاب کی روح کو زندہ رکھا، اور اس کے بعد پورا ایران سوگ میں ڈوب گیا۔ وہ دن تھا جب 1989 میں پورا ایران سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ حسینیہ جماران کی فضائیں خاموش تھیں، آنکھیں اشک بار تھیں، دل لرز رہے تھے۔ امام خمینی کی رحلت کی خبر نہ صرف ایران بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک زلزلے سے کم نہ تھی۔ سوال یہ تھا، کون سنبھالے گا یہ پرچم؟ کون ہوگا اگلا لیڈر؟ کون ہوگا وہ اگلا رہبر اور لیڈر جو طوفانی لہروں سے بچائے رکھے گا اس انقلاب کو؟ یہ سوال ہر جگہ پر گونج رہا تھا۔ اسی شام مجلس خبرگان رہبری کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ قوم کے نمائندے، مراجع، علماء اور اعلیٰ قیادت ایک ہی بات سوچ رہی تھی، یہ منصب کسی عام انسان کا نہیں۔ اجلاس کی فضا خاموش تھی، کئی نام گونج رہے تھے، کئی چہرے سامنے آئے، مگر دل مطمئن نہ ہوئے۔ تب ایک نام لیا گیا، آیت اللہ سید علی خامنئی۔ کچھ حیرت، کچھ تعجب، لیکن ساتھ ہی کچھ سکون بھی۔ اور پھر اس وقت کے امام جمعہ تہران آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے کھڑے ہو کر وہ تاریخی جملہ کہا، میں نے خود امام خمینی سے سنا ہے کہ اگر رہبری کے لیے کسی کو چنا جائے تو وہ سید علی خامنئی ہونا چاہیے۔ اور وہ لمحہ آیا جب آیت اللہ سید علی خامنئی کو جمہوریہ اسلامی ایران کا دوسرا ولی فقیہ مقرر کیا گیا۔ یہاں سے ہی ایک نیا موڑ شروع ہو جاتا ہے۔ ایران عراق جنگ کے بعد ملک شدید معاشی دباؤ، فوجی تھکن اور سیاسی انتشار کا شکار تھا۔ دشمن قوتیں سمجھ رہی تھیں کہ ایران کمزور ہے، لیکن نئے سپریم لیڈر نے حالات کو اپنے حق میں موڑنے کا فیصلہ کیا۔ آیت اللہ خامنئی نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے ایران کے سیاسی اور عسکری اداروں کو مضبوط کیا۔ سپاہ پاسداران اور ایرانی فوج کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی۔ نئی قیادت نے صاف اعلان کر دیا، اسلامی انقلاب کا راستہ جاری رہے گا، چاہے دنیا مخالفت کرے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ ایران کو کونٹرا اسکینڈل کے بعد واشنگٹن نے ایران پر مزید پابندیاں عائد اور اسے عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ لیکن اسی دوران ایک اور محاذ کھولا گیا، اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا۔ یہ وہی دور تھا جب لبنان میں محور مزاحمت کی بنیاد رکھی گئی۔ اسرائیل کے لیے یہ ایک نیا اور غیر متوقع چیلنج تھا۔ تہران سے بیروت تک مزاحمت کا ایک ایسا نیٹ ورک تیار ہونا شروع ہوا جو آنے والے اشروں میں خطے کی طاقت کا توازن بدلنے والا تھا۔ ایران میں قیادت کا وہ مرحلہ شروع ہوا جس نے خطے کی سیاست کو مزید بدل کر رکھ دیا۔ آیت اللہ سید علی خامنئی نے جہاں پر اپنے اندرونی استحکام کو قائم کیا، وہیں اب ان کی توجہ بیرونی محاذ پر تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران نے اپنے ادارہ جاتی ڈھانچے کو مزید طاقتور بنایا، خاص طور پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور اس کی قدس فورس کو ایک عالمی نیٹ ورک تیار کیا گیا جس نے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں ایران کے اثر و رسوخ کو بڑھا دیا۔ لبنان اور فلسطین میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو مضبوط کیا۔ حزب اللہ کو جدید اسلحہ اور تربیت دی گئی، جبکہ فلسطینی گروہوں کو بھی خفیہ امداد فراہم کی گئی۔ تل ابیب کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اسی دوران امریکہ اور ایران کے تعلقات ایک نئے موڑ پر پہنچ گئے۔ 2001 کے 9/11 حملوں کے بعد صدر جارج بش نے ایران کو شیطانی ریاستوں میں شامل کر دیا۔ یہ اعلان ایران کے لیے کھلی جنگی دھمکی تھی۔ ایران نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنے دفاع کو مزید مضبوط کیا۔ اسی دوران میں ایران کا جوہری پروگرام تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ یہ وہ پروگرام تھا جو آنے والے برسوں میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے سب سے بڑا تشویش بننے والا تھا۔ 2005 ایران کی سیاست میں ایک نیا باب کھلا۔ محمود احمدی نژاد
کے صدر بننے کے ساتھ ہی ایران کی خارجہ پالیسی زیادہ جارحانہ اور بے باک ہو گئی، اور پس منظر میں رہبر معظم سید علی خامنہئی کی حکمت عملی پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گئی۔ یہ وہ دور تھا جب ایران اور امریکہ کے تعلقات تقریباً ختم ہو گئے، اسرائیل کے ساتھ کشیدگی نئی سطح پر پہنچ گئی اور ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو تیز کر دیا اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تیاری۔ یہ سب کچھ اسرائیل اور امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ تھا۔ اسی دوران لبنان میں 2006 کی جنگ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان چھڑ گئی۔ ایران کی فراہم کردہ امداد اور ٹیکنالوجی نے حزب اللہ کو اسرائیل کے خلاف غیر متوقع مزاحمت کی طاقت دی۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں میں راکٹوں کی بارش اور اسرائیلی ٹینکوں کی تباہی نے ایک نئے توازن کو جنم دیا۔ اسی دوران امریکہ نے اقتصادی پابندیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا، لیکن ایران نے ہار ماننے کے بجائے یورینیم افزودگی جاری رکھی، زیر زمین نتنز اور فردو جیسی تنصیبات کو مزید محفوظ اور جدید بنایا۔ 2013 میں ایرانی سیاست ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی جب حسن روحانی صدر بنے اور دنیا کے ساتھ تعلقات میں نرمی کی کوشش شروع ہوئی، لیکن رہبر معظم سید علی خامنہئی کی حکمت عملی وہی رہی، مزاحمت لیکن حساب کتاب کے ساتھ۔ 2015 میں ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ یورینیم افزودگی محدود، معائنے سخت لیکن اقتصادی پابندیوں میں نرمی۔ ایران کے لیے ایک وقت ریلیف تھا، مگر اسرائیل اور خلیجی ممالک کے لیے ایک نیا خطرہ۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی شروع کی۔ ایران پر شدید اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں۔ اسی دوران خطے کی کشیدگی بڑھتی گئی، جہاں پر لبنان میں اور اسی طرح شام میں اور دیگر علاقوں میں جنگی حالات پیدا ہونے لگ گئے، لیکن ایران نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان محاذوں پر بھی اپنے آپ کو سرخرو کیا۔ اور پھر ایک اور دوسرا دن آیا ایران میں، جہاں پر سارا ایران غم کی فضا میں ڈوب گیا۔ 3 جنوری 2020 بغداد ایئرپورٹ پر امریکی ڈرون حملہ۔ قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی شہید ہو گئے اور ایران نے تاریخ کے سب سے بڑے جوابی حملے کا اعلان کیا۔ دنیا نے دیکھا ایران نے امریکہ پر براہ راست میزائل حملے کیے، عین الاسد بیس پر درجنوں میزائل داغے گئے، امریکی فوجی زیر زمین بنکرز میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ 2021 کے بعد مشرق وسطی کا نقشہ مزید بدلنے لگا۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ابراہیم معاہدے کے بعد نئے اتحاد بننے لگے۔ امریکہ نے اپنی فوجی توجہ چین اور روس کی طرف موڑنا شروع کی، لیکن پھر بھی ایران کے خلاف دباؤ کم نہ ہوا۔ ایران کے لیے سب سے بڑا امتحان اس وقت آیا جب اسرائیل نے خفیہ سائبر حملوں اور ایٹمی سائنسدانوں پر ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ تیز کر دیا۔ 2021 میں محسن فخری زادے کی شہادت ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں براہ راست حملہ تھا۔ اسی دوران فلسطین میں 2023 اور 2024 کی جو خانہ جنگی تھی، اس نے خطے کو ہلا کے رکھ دیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، ہزاروں شہادتیں اور ایران کی طرف سے مسلسل بیانات، فلسطین کی مزاحمت زندہ ہے۔ حزب اللہ اور حماس کو ایران کی مدد کھلے عام دکھائی دینے لگی۔ 2024 کے آخر اور 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسرائیل نے شام اور ایران کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران نے خلیجی پانیوں اور اسرائیلی شہروں کی طرف میزائل اور ڈرون بھیجے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سید علی خامنہئی کی قیادت میں ایران نے کھل کر کہا، ہم صرف دفاع نہیں کریں گے بلکہ ہم مزاحمت کریں گے اور خطے کا توازن بدل کر رکھ دیں گے۔